والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما علموا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے جانے والے مہاجرین، اور اسی طرح مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجرین، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ضرور بضرور ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ یہاں پر مفسرین بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں ہجرت کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے کہ جو اس کام کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ اور ہجرت اسی لیے ہے کہ کافر ظلم کرتے ہیں، نیکی کرنا مشکل ہے، تو ہجرت کر کے وہ ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر وہ اطمینان سے اپنی عبادات بجا لائے۔ تو جو شخص دین کے لیے قربانی دیتا ہے اور اپنے ایمان کی اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے کوشش کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اچھا ٹھکانہ عطا فرماتا ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر انہوں نے بھروسہ کیا، انہیں خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو بھیجا جن کی طرف ہم وحی فرماتے، یعنی انبیاء ہمیشہ مرد بنائے گئے۔ تو کافر آپ کے نبی ہونے پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب ہے اللہ تعالی مردوں کو، انسانوں کو نبی بناتا ہے اور انہیں مقام مرتبہ اور فضیلت اور مناقب عطا فرماتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم پوچھو اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت گو کہ مراد اور شان نزول تو آپ سن چکے، لیکن یہ آیت حکم کے لحاظ سے عام ہے، ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ جو ضروری بات اسے معلوم نہ ہو وہ اہل علم سے ضرور معلوم کرے، اور یہ خیال کرنا کہ معلوم نہیں ہوگا تو جان چھوٹ جائے گی، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ فَاسْأَلُوا یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، تو جو ضروری چیز نہ معلوم ہو وہ پوچھنا واجب ہے، اور اگر اس کا سیکھنا فرض ہوگا تو پوچھنا فرض ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی گناہ کر لے گا یا غلطی کرے گا تو اس پر ڈبل گناہ ہے، ایک تو علم حاصل نہ کرنے کا گناہ اور دوسرا غلطی کرنے کا گناہ۔ بالبینات والزبر، ہم نے رسولوں کو روشن نشانیوں اور روشن کتابوں کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف نصیحت اس قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتائیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں، گناہ کرنے والے اگلی آیت پر غور کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، وہ لوگ کہ جو گناہوں کے منصوبے بناتے ہیں، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتے أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ کہیں اللہ تعالی ناراض ہو کر انہیں زمین میں نہ دھسا دے۔ او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کے پاس عذاب وہاں سے آئے جہاں انہیں شعور بھی نہ ہو، وہ ہلاکت کی طرف اس طرح جائیں کہ خود انہیں احساس نہ ہو سکے، انہیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا۔ او یأخذہم فی تقلبہم، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتے
کہ اللہ تعالی انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، ہارٹ فیل ہو جائے، فالج کا اٹیک ہو جائے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، دماغ کی رگ پھٹ جائے، کوئی بھی بیماری چلتے پھرتے ہو سکتی ہے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، بجلی گر سکتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ظالموں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ فما ہم بمعجزین، پس یہ ظالم گناہگار اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرمائے مسلسل نقصان دیتے ہوئے، تھوڑا نقصان ہو پھر تھوڑا نقصان ہو پھر تھوڑا نقصان ہو، بتدریج وہ تباہی کی طرف چلے جائیں۔ ایسا ہوتا بھی ہے، انسان گناہ کرتا رہتا ہے، ایک ڈھیل ہے، پھر گناہوں کا اثر اس کے کاروبار میں آتا ہے، اس کی صحت پر آتا ہے، اس کے گھر میں آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی نے مجھ پر کر دیا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی نے کیا نہیں ہوتا، یہ گناہوں کی شامت ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ خیال کرتا ہے یہ گناہ تو میں 20 سال سے کر رہا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ 20 سال تک مجھے ڈھیل تھی، میں نے توبہ نہیں کی، اب یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اے لوگو تم سب کا رب ضرور رؤوف اور رحیم ہے۔ اب آیت سجدہ بیان کی جائے گی۔ سجدے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس کا وضو نہ ہو وہ سجدہ تلاوت ادا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں اور آپ کی آنکھ لگ گئی ہو تو پھر احتیاط یہی ہے کہ آپ دوبارہ وضو کر لیں، کہ اکثر صورتوں میں ٹیک لگا کر سو جائیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کھڑے کھڑے بھی کیا جا سکتا ہے اور بیٹھے بیٹھے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں اور پھر سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یہ افضل طریقہ ہے۔ بیٹھ کے سجدہ کریں اور پھر دوبارہ سجدہ کر کے بیٹھ جائیں، یہ بھی جائز ہے۔ جب سجدہ تلاوت کریں گے تو نیت دل میں تو ہوگی کہ میں تلاوت کا سجدہ کر رہا ہوں، لیکن ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، ثنا نہیں پڑھنی، بس اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے۔ اسی طرح سجدے سے اٹھ کر التحیات اس میں نہیں پڑھی جاتی اور نہ ہی سلام پھیرے جاتے ہیں، بس سجدے سے اٹھ گئے، سجدہ تلاوت مکمل ہوا۔ آپ اندازہ کریں آج تک جتنی مرتبہ آیت سجدہ پڑھی ہو یا سنی ہو اور سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے اور سجدہ نہ کیا ہو تو اندازہ وہ سجدے کر لینے چاہیے۔ اب کسی کو اندازہ نہ ہو تو روزانہ کے 10 سجدے وہ اگر ادا کر لے آیت سجدہ کی نیت سے، یعنی سجدہ تلاوت کی نیت سے، اور کرتا رہے، اور جب اس کا غالب گمان یہ ہو کہ مجھ پر جتنے سجدے لازم ہوں گے میں کر چکا، تو اب ٹھیک ہے وہ سجدہ بند کر دے۔ جو آیت سجدہ پڑھے گا یا سنے گا اس پر سجدہ لازم ہے۔ قرآن خوانیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو شخص قرآن خوانی کرواتا ہے وہ سب کی طرف سے 14 سجدے کر دیتا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ جس کے پارے میں، جس نے جو پارا پڑھا اور جس کے حصے میں آیت سجدہ آئی اور اس نے پڑھی ہے تو اس پر سجدہ کرنا لازم ہوگا۔ ارشاد فرمایا اولم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا، الی ما خلق اللہ من شیء، ان چیزوں کی طرف جو اللہ نے پیدا فرمائی، اللہ کی نعمتوں پر انہوں نے غور نہ کیا۔ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، ہر چیز کے سائے دائیں اور بائیں جھک جاتے ہیں، کبھی سایہ دائیں طرف ہوتا ہے اور کبھی بائیں طرف۔ سجدا للہ، اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، ہر چیز اور ہر چیز کا سایہ اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہے۔ یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ چلتے ہوئے اگر آیت سجدہ آپ نے سنی تو 2 سجدے واجب ہوں گے،
ایک آیت سجدہ سننے کی وجہ سے اور ایک اس کے ترجمے کی وجہ سے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ. اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں، فرما بردار ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. من دابہ، ہر جانور، ہر چلنے والا. والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں فرما بردار ہیں، سجدہ ریز ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ فرشتے غرور و تکبر نہیں کرتے. عبادت کرنے کے باوجود، فرما برداری کرنے کے باوجود، یخافون ربهم من فوقهم، وہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب سے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی نیک ہونے کے باوجود، یہ فرشتے تو معصوم ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. مراد یہ کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، خوف رکھتے ہیں. تو مومن کو تو زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور خوف رکھنا چاہیے. یہ آیت سجدہ اس وجہ سے ہے کہ جب اس کا ذکر کیا گیا تو مومن بندہ سجدے میں گر جاتا ہے اور اپنے حال سے گویا کہ کہتا ہے اے پروردگار، ہم بھی تیرے فرما بردار ہیں اور تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما علموا،